بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پاکستان کے سنگین اور گمبھیر حالات کا صرف ایک حل تھا، شفاف الیکشن، فیئر اینڈ فری الیکشن، جو بزور طاقت نہیں ہونے دیے گئے۔ سب کے سامنے ہے 8 فروری کے الیکشن، سب کے سامنے ہے۔ جس نے یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیے وہ پاکستان کا اصل دشمن ہے اور موجودہ حالات کا اصل ذمہ دار۔ جب تک اصل ذمہ داروں کی نشاندہی نہیں ہوگی، پتہ ہے سب کو، اور جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی، قرار واقعی سزا ان کو نہیں دی جائے گی، وہ جرائم بھی ختم نہیں ہوں گے اور پاکستان کے حالات بھی نہیں سدھر سکتے۔ بس یہ میں کہنا چاہتا تھا، اصل حل کیا تھا؟ شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن تھے، وہ نہیں ہونے دی۔ حالات خراب کب ہوئے؟ جب پاکستان نے امریکہ کی غلامی کا ثبوت دیا، ان کے کہنے پر یہاں کی موجودہ حکومت کو جو ترقی، دیکھیں ترقی کا ہم یہی معیار قائم کر سکتے ہیں نا، 6 پوائنٹ کچھ سم تھنگ پر وہ ترقی کر رہا تھا عمران خان، تو اس کی حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں جی، تو ہم نے اعداد و شماری دیکھنے ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں بین الاقوامی سطح پر بنے ہوتے ہیں، فچ ہے یا اور جو ادارے ہیں جو جرائم کے بتاتے ہیں، جرائم کے بارے میں اور معیشت کے بارے میں، تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی کیا حالت تھی، اور صرف امریکہ کے کہنے پر دیکھیں یہ سائفر کا کیس جو عمران خان جیتا ہے، اس سے یہ چیز بالکل دو ٹوک واضح ہو گئی ہے کہ یہ ہوتی ہے غلامی، اسے کہتے ہیں غلامی، کہ امریکہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے، اپنے گماشتوں کے ذریعے، اپنے جو اس کے بندے پالے ہوئے پالتو تھے ان کے ذریعے یہاں کی جو پاپولر حکومت تھی اس وقت کی، اس کو ہٹا دیے۔ اس کی کوئی مقاصد تھی، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے کر دیں گے، تو وہ دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے غلامی۔ ہم ایران کے ساتھ اپنی مرضی سے گیس نہیں لے سکتے، روس سے تیل نہیں لے سکتے، ان سے گندم نہیں لے سکتے، تو یہ سی پیک آپ دیکھیں ایک طرح سے کیا ہو گیا۔ اتنی بات پہ میں کیا کروں، آپ کے سامنے ہیں حالات سارے کہ سی پیک ایک طرح سے بند ہو گیا۔ عمران خان کے دور میں بھی سی پیک کے معاملے میں کچھ معاملہ خراب ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، وہ بھی شام والا آپ کو یاد ہوگا۔ اب بھی پاکستان نے تو طالبان نے واضح کہا ہے کہ وہ ہم نے نہیں کرایا، ان لوگوں نے کرایا۔ تو اس وقت جو چائنا کی ایجنسی تھی، وہ سفیر جو تھا ان کا، جو کونسل خانہ کراچی میں ہے، اس نے بیان دیا تھا کہ یہ سیکورٹی کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، سیکورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا نام لیں، کس کا نام لیں کہ سیکورٹی کس نے نہیں دی؟ اس کے لیے تو ہمارا ایک الگ سے ڈب ہے فوج کا، جو سی پیک کے سارے معاملات کی جس نے نگرانی کرنی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی سیکورٹی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ تو اب کیا حال ہے سی پیک کا؟ اور امریکہ واضح طور پر کہہ چکا کہ میں سی پیک کو سبوتاژ کروں گا، نہیں چلنے دوں گا، اور نہیں چلنے دیا جا۔ تو پھر اب جب امریکہ کے کہنے پر ہم نے عمران خان کی حکومت کرا دی، ہاں جی، تو پھر اس کے کہنے پر سی پیک کیوں نہیں بند کریں گے؟ یہ تو ایک طرح سے ہمارا کیا اشارہ تھی ایک طرح سے، نہیں یہ پاکستان نے بدل جانا تھا، اتنا ترقی والا یہ منصوبہ تھا، اور اس کا سب کریڈٹ لے رہے تھے، یہ زرداری نے کیا ہے اور نواز شریف نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور فلاں نے رکھی ہے۔ تو اب کدھر جا رہا ہے سی پیک؟ تو میرے بھائیوں، میں صرف یہ بات کہہ رہی، اب حالات، مہنگائی کدھر جا رہی ہے، یا پاکستان کے کتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ سب اس کا حل صرف ایک تھا جو ہم نے گنوا دیا۔ دوبارہ بھی شاید اگر ہو جائے، نہ جانے ہوا ہم کب اس سطح پر آئیں گے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن یہ بزور طاقت نہیں ہونے دیے گئے۔ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر ہونے تھے، نہیں ہونے دیے۔ اتنی بدماشی، اتنا کھلی آئین شکنی کہ وہ 90 دن کیا 1 سال گزر گیا، یہ کے پی کے حکومت کو اور پنجاب کے نہیں ہونے دیے۔ پھر اپنی مرضی سے اپنے گماشتے کے ذریعے وہ الیکشن کی تاریخ دلوائی قاضی سے، اور دلوانے کے بعد پھر الیکشن فیئر نہیں ہونے۔ ایسے الیکشن کتنا پیسہ خرچ ہوا قوم کا، اربوں روپیہ خرچ ہوا الیکشن، کیوں کروایا الیکشن؟ ایسے الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ میرے بھائیو، آپ کو کون کچھ کہہ رہا ہے، کون کچھ کہہ سکتا ہے؟
جو بولتا ہے اس کو آپ اٹھا لیتے ہیں اس کو بچے، اس کی بیوی، سب کچھ آپ ان کا جو حشر کرتے ہیں۔ تو آپ کو کس نے کچھ کہنا تھا کہ آپ یہ حکومتیں لمبی کر دیتے جو نگران حکومتیں ہیں، یہی جی آپ کی حکومتیاں 5 سال یہی پورے کریں گے، جب یہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک مران کا مر جائے تو پھر آپ الیکشن کروا دیتے جیسے بھی آپ کا دل چاہا۔ تو آپ نے اربوں روپیہ قوم کا ضائع کیا، اور جی وہ الیکشن جی آپ 45 یہ آپ کامیاب ہے، 47 والے، یہ 47 میرے بھائی 47 ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی 47 کی ہی حکومت ہے، جیلی 47 کی جیلی حکومت ہے، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ اوپر بادشاہ سلامت فرد واحد جسے کہہ رہے ہیں اس کے حکم کے مطابق فلاں بندہ کامیاب، فلاں بندہ کامیاب۔ ایسا تو کبھی دنیا میں نہیں ہوا، کسی دنیا میں نہیں ایسا ہوتا جو جمہوریت کی بھی بات کرے اور وہ ایسا کرے۔ تو یہ ظلم جو ہے یہ کب ختم ہوگا میرے بھائیو؟ جب تک مجرموں کو سزا نہیں ملتی جرم ختم نہیں ہو سکتا۔ جرم اسلام میں سزائیں ہیں نا، تو ان کا فلسفہ یہی ہے، ان جرائم کو ختم کرنا مقصود ہے، تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیتے۔ ان کو جنہوں نے الیکشن لیٹ کیا، جنہوں نے الیکشن چرائے، الیکشن خراب کیے، ان لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملتی، دیکھیں مارشل لا لگتے رہے، جب تک کسی مارشل ایڈمنسٹریٹر جس نے مارشل لا لگایا اس کو سزا نہیں ملی تو مارشل لا لگتے چلے آ رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ مشرف کو سزا ملی، اس پر ہمیں بڑی تکلیف ہوئی تھی اس وقت، تو اب اس وقت اس کو سزا نہیں ہوئی، اپنی آئی پہ جیسے بھی مر گیا وہ مر گیا، لیکن جب تک صحیح بندے کو جو آئین کے مطابق ہے آرٹیکل 6 اس کے مطابق جہاں جو جرائم جس نے جو جرم کیا اس کو وہ سزا نہیں ملتی، وہ جرائم ختم نہیں ہوں گے بس۔ اور پاکستان کا حل صرف یہی تھا، فیئر اینڈ فری الیکشن، شفاف الیکشن، عوام جس کو منتخب کرے، یا یہ سسٹم ختم کر دیں، ایسے ختم نہ کریں جیسے یہ تو بہت نقصان ہو رہا ہے ملک کا، پھر اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، اور ان لوگوں کو سزا دینا بہت ضروری ہوگا۔ بس میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتا تھا، حالات کے ذمہ دار اصل وہ ہیں جنہوں نے یہ آئین شکنی کی ہے، جنہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیے، اور جن کے لیے چرائے گئے ظاہر ہے وہ ان کے بینیفیشری ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں، ان کو سہولت فراہم کرتے ہیں، اپنا گندا چہرہ سامنے رکھتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہیں، وہ سب کچھ جو کرنے والے جرم، ان سب کو پکڑنا ہوگا، ان سب کو سزا دینا ہوگی، بہت مشکل کام ہے، نہیں بظاہر نظر آتا، مایوسی ہے، ڈسہارٹ ہے قوم، لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے، لیکن ذمہ دار وہ ہیں، صرف وہ ہیں جنہوں نے فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے دیے، اور ان کو پکڑنا لازمی ضروری ہے۔ یہی بات آپ سے کرنا چاہتا، آپ کی مہربانی آپ نے سنی۔